بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے دو گروہوں سے مراد۔ سب سے پہلے ترجمے کو دیکھ لیتے ہیں۔ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ، اور جب وعدہ کیا، یعید وعدہ یعید اردو میں بھی ہم یوز کرتے ہیں وعدہ کرنا، اور جب وعدہ کیا تم سے، یہاں تمام صحابہ کو کہا جا رہا ہے تم سے اللہ نے وعدہ کیا تھا، احدى الطائفتین، طائفتین طائفہ، طائفہ معنی گروہ، دو گروہوں میں سے احدا ایک گروہ کا، یعنی اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا کہ دو گروہوں میں سے ایک گروہ کے ساتھ تمہاری جنگ ہوگی۔ اب وہ دو گروہ کون سے تھے؟ پہلا گروہ تھا ابو جہل کا، اور دوسرا گروہ تھا ابو سفیان کا۔ سب سے پہلے ابو سفیان کے گروہ کو تفصیل بتاتے ہیں کہ ابو سفیان کا گروہ وہ تھا جو مکہ سے شام تجارت کی غرض سے جا رہا تھا، اور اس کے پاس مکہ کا تقریباً تمام مکہ کے لوگوں کا مال تھا، جس کی کل مالیت 50,000 دینار بنتی تھی۔ آج کل کے حساب سے 26 کروڑ اس کی مقدار بن رہی، 26 کروڑ اس کی مقدار۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی اس واقعے کی کہ یہ لوگ تجارت کرنے جا رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 313 صحابہ کرام کا مجموعہ اکٹھا کیا اور ان کے تعاقب میں روانہ ہوئے، تاکہ ان کی جو مال لے کے جا رہے ہیں ان سے یہ مال اخذ کر لے۔ پیچھے بتایا تھا کہ یہ مال لینے کا ان سے مال چھیننے کی حکمت کیا تھی؟ حکمت یہ تھی کہ کسی بھی ملک کو یا کسی بھی شہر یا کسی بھی قوم کو برباد کرنا یا تباہ کرنے کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ اس کی اکانومی کو توڑا جائے۔ جب اکانومی ہاتھ آ جائے اور وہ ملک کنگال ہو جائے تو پھر اس سے لڑنا بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ اور یہ جو 50,000 دینار تھے یہ تمام مکہ کے لوگوں کا مال تھا، جس میں ایک ایک کا پیسہ شامل تھا۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارادہ ظاہر کیا کہ اس مال کو ہم حاصل کرتے ہیں۔ تو چنانچہ اسی ارادے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، لیکن وہاں پر ابو سفیان کو خبر ہو گئی، ابو سفیان کو خبر ہو گئی کہ ایسا ایسا ہو رہا ہے۔ اس نے ایک شخص زمزم بن عمر کو بھیجا ابو جہل کے پاس۔ وہ ابو جہل کے پاس آیا اور اس نے خبر کر دی ابو جہل کو۔ ابو جہل یہاں سے 1,000 کی تعداد لے کے 200 گھوڑے اور بہت سارے اونٹ اور بہت سارے ایک ایک مقام پر 10 اونٹ ان کے ذبح ہوتے تھے، اتنے اونٹ ان کے پاس تھے، اور اس کے علاوہ اسلحہ بھی ہر کسی کے پاس، سواریاں بھی ہر کسی کے پاس، اور مزید یہ کہ جس جگہ انہوں نے پڑاؤ ڈالا تھا وہ جگہ بھی بڑی آرام دہ تھی، کھجوروں کا باغ تھا، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے صحابہ نے جس جگہ پڑاؤ ڈالا تھا وہ ایک صحرا تھا، ریت تھی، پیڑ بھی دھنستے تھے، پانی بھی مہیا نہیں تھا، اور کھانے پینے کی اشیاء بھی نہیں تھی، ہر طرح سے مشقت ہی مشقت تھی۔ لیکن ان موقعوں پر جب ابو جہل کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی جنگ ہوئی تو اب اللہ تعالیٰ نے کامیابی مسلمانوں کو عطا کی، 1000 فرشتے اتارے اور دیگر بھی امدادات اللہ تعالیٰ نے کی، بارش کا پانی اترا وغیرہ وغیرہ، جس کی وجہ سے مسلمان کامیاب ہوئے اور کفار کے 70 سردار مارے گئے، 70 قیدی بن گئے، اور باقی جو تھے وہ مال چھوڑ کے بھاگ گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو ان کا مال حاصل ہو گیا۔ تو یہ ہے پورا واقعہ، اور اس میں یہی کہا جا رہا ہے کہ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ، اور وعدہ کیا تھا آپ کے رب نے، احدى الطائفتین، کہ دو جماعتوں میں سے ایک جماعت آپ کے ہاتھ آئے گی۔ مسلمانوں نے جب یہ سنا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دو جماعتوں میں سے ایک جماعت ہمارے ہاتھ آئے گی، تو صحابہ سمجھ رہے تھے کہ شاید اس سے مراد ابو سفیان کا گروہ ہے، جو صرف 40 بندوں پر مشتمل ہے، جن کے پاس اسلحہ وغیرہ بھی اتنا زیادہ نہیں ہے، اور ان سے لڑائی کرنا بڑا آسان ہے، صحابہ یہ سمجھ رہے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ چاہ رہے تھے کہ حق واضح ہو جائے، اسلام نیا نیا پھیلا تھا، مزید ترقی کر رہا تھا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے چاہا جو آس پاس کے کیسر و کسرا والے ہیں، وہ لوگ جو مسلمانوں کے تھوڑے ہونے کے باوجود اتنی زیادہ تعداد کو ہرا دینے کی وجہ سے خوف زدہ ہو جائیں اور رعب میں ہو جائیں۔ اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے یہ واقعہ یوں کریٹ کیا کہ جا کسی اور کے لیے رہے تھے، لیکن اللہ کی چاہت چونکہ کسی اور کے لیے تھی، حق کو چونکہ واضح کرنا تھا اللہ تعالیٰ نے، اس لیے یہ لڑائی بجائے ابو سفیان کے ابو جہل کے ساتھ کروا دی، جو اسلحے سے لیس اور تعداد اور ہر چیز کے اعتبار سے زیادہ تھی۔